أشهد أن محمد رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے پل صراط کے بارے میں، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پیارے دوستو، قیامت برحق ہے اور بحیثیت مسلمان قیامت پر ایمان لانا ہمارے دین کا بنیادی رکن ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ قیامت کے دن ہمیں ایک ایسے پل پر سے گزرنا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پل صراط کو پار کرنے کے دوران 7 جگہیں ایسی آئے گی جن پر 7 مختلف سوالات پوچھے جائیں گے، اور پھر جو ان 7 سوالات کے ٹھیک ٹھیک جوابات دے گا تو اس کی آخری منزل وہ جگہ ہوگی جس کے لیے انسان ساری زندگی تیاری کرتا ہے، اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوئے کہ وہ اس جگہ یعنی جنت میں مقام حاصل کر سکے۔ لیکن یہ مقام ان لوگوں کے لیے ہوگا جو پل صراط سے گزرتے ہوئے 7 جگہوں یا اسٹیشنز پر پوچھے گئے 7 سوالات کے صحیح جواب دیں گے، اور جو ان سوالوں کے جواب دینے میں ناکام ہوگا تو اسے اس پل سے نیچے گرا دیا جائے گا جہاں جہنم کی آگ اس کی منتظر ہوگی۔ وہ 7 مقامات کون سے ہوں گے اور وہ 7 سوالات کون سے ہوں گے، اور سب سے اہم بات کہ ان سوالات کے جوابات کیا ہوں گے۔ عربی زبان میں صراط راستے کو کہتے ہیں، یعنی پل صراط وہ راستہ ہے جو دوزخ کی پیٹھ پر سے گزرتا ہے اور جو بال سے زیادہ باریک اور آگ سے زیادہ گرم اور تلوار سے زیادہ تیز دھار ہے۔ قیامت کے دن تمام مخلوق کو اس پل پر سے گزارا جائے گا۔ جو اہل جنت ہوں گے وہ اپنے عمل کے مطابق آسانی یا مشکل سے اس پل پر سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، اور جو اہل دوزخ ہوں گے وہ اس میں سے گر کر دوزخ میں جا پڑیں گے۔ ایمان والوں کے لیے بال سے باریک وہ پل ایک خوبصورت وادی میں تبدیل ہو جائے گا جہاں سے وہ بغیر کسی پریشانی کے گزر کر جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ اہل ایمان کو ان کے عمل کے مطابق نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ اس پل کے راستے کو طے کریں گے۔ ان میں سے بعض سوار ہو کر اور بعض دوڑنے کی سی رفتار میں ہو جائیں گے، جبکہ بعض گھٹنوں کے بل اور بعض سرین کے بل گھسٹتے ہوئے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک رات عجیب معاملات دیکھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ پل صراط کی مسافت آخرت کے سالوں کے حساب سے 3000 سال ہیں۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ دوزخ پر 7 پل ہیں، اور ہر پل کے درمیان 70 سال کی مسافت کے برابر فاصلہ ہے، اور ہر پل تلوار کی دھار جتنا تیز ہے۔ اس کے اوپر سے گزرنے والے گروہوں میں سے پہلا گروہ آنکھ چپکتے ہی گزر جائے گا، دوسرا گروہ اس طرح گزرے گا جس طرح بجلی اچک لے جاتی ہے، تیسرا گروہ تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا، چوتھا گروہ پرندوں کی سی تیز کے ساتھ گزر جائے گا، پانچواں گروہ گھوڑوں کی طرح دوڑ کر گزر جائے گا، چھٹا گروہ دوڑتے ہوئے آدمیوں کی طرح سے عبور کرے گا، اور 7واں گروہ پیدل چلنے والے آدمیوں کی طرح سے گزر جائے گا۔ جبکہ ان سب کے بعد ایک ایسا گروہ آخر میں رہ جائے گا، جب انہیں چلنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ اپنے پاؤں پل صراط پر رکھیں گے، مگر ان کے پاؤں لرزنے لگیں گے، چنانچہ وہ گھٹنوں کے بل چلنے لگیں گے، اور دوزخ کی آگ کی چنگاریاں ان کے پاؤں اور گوشت تک پہنچیں گی۔ تب وہ لوگ پیٹھ کے بل گھسٹ کر چلیں گے، پھر ہاتھوں کے ذریعے پل کے ساتھ لپٹ جائیں گے، آگ بھی ان سے لپٹ جائے گی۔ تب آگ سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ پیٹھ کے بل گھسٹنے لگیں گے یہاں تک کہ دوزخ کو عبور کر لیں گے۔
عبور کرنے کے بعد پلٹ کر دوزخ کی جانب نگاہ دوڑائیں گے اور کہیں گے کہ جس اللہ نے دوزخ سے ہمیں پار کرا دیا وہی پاک ذات ہے۔ محترم ناظرین، اس پل کے پہلے مقام پر ہمارے ایمان کے متعلق سوال ہوگا۔ ایمان کی ان 6 ارکان کے بارے میں پوچھا جائے گا، جن میں اللہ پر ایمان، مقدس کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تمام پیغمبروں اور نبیوں پر ایمان، روز آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان سے متعلق پوچھا جائے گا، جبکہ کامیاب وہی ہوگا جن کو ان 7 پر اس دنیا میں ایمان تھا۔ جب کوئی ان سوالوں میں کامیاب ہوگا تو اسے اگلے مقام پر بھیجا جائے گا، جہاں اسے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے نمازیں پوری پڑھی تھی یا نہیں۔ جن لوگوں نے نمازیں پوری اور صحیح پڑھی ہوگی تو ان کی نمازیں ان کے لیے ایک نور بن جائے گی جو ان کو آگے کا راستہ دکھائے گی۔ پھر تیسرے مقام پر زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے کرتے تھے وہ اس مقام سے اگلے مقام تک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی مانند پہنچ جائیں گے۔ اب یہاں چوتھے مقام پر ان سے روزوں کے متعلق سوال ہوگا، اور یہاں روزے اور قرآن کی تلاوت ایک انسان کی مدد کے لیے آگے آئیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن روزہ کہے گا کہ اے اللہ، میری وجہ سے یہ انسان تمام دن بھوکا پیاسا رہا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روک کے رکھا، اسے بخش دیجئے۔ قرآن کہے گا کہ یہ میری تلاوت کی وجہ سے رات کو سوتا نہیں تھا، اسے بخش دیجئے۔ اور تب اللہ اس انسان کی بخشش کر کے اسے اگلے مقام پر بھیج دے گا، جہاں اس سے حج کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور اس مقام پر کامیابی کے لیے ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو جسمانی اور مالی لحاظ سے قابل ہوگا تو اسے زندگی میں کیے گئے کم از کم 1 مرتبہ کے حج کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ یہاں سے بھی کامیابی کے بعد وہ انسان اگلے یعنی 6 مقام پر پہنچے گا۔ اس مقام پر اس سے غسل اور وضو کے متعلق پوچھا جائے گا، جس کی وجہ سے انسان پاک صاف ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم عمری میں ہی وضو اور غسل کے متعلق ضروری مسائل سکھائیں، تاکہ وہ اس 6 مقام پر کامیاب ہو کر 7ویں اور آخری مقام پر پہنچ سکیں، جہاں پر اس سے لوگوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس سوال میں ہمارے اپنے والدین، ہمارے بچوں، ہمارے پڑوسیوں، ہمارے دوستوں اور ہمارے رشتہ داروں سے ہمارے سلوک کے متعلق پوچھا جائے گا کہ ہم ان سے کس طرح کا سلوک کرتے رہے ہیں۔ اگر کوئی دوسروں کا حق کھاتا ہو، چوری کرتا ہو، ڈاکے ڈالتا ہو، گالیاں دیتا ہو، غیبت کرتا ہو تو ان لوگوں کے لیے یہ آخری مرحلہ انتہائی سخت ہوگا اور وہ اسے پار نہیں کر پائیں گے۔ لیکن جو لوگ اس آخری سوال کا بھی صحیح جواب دیں گے تو وہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں پر آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے انتظار میں سامنے تشریف فرما ہوں گے اور ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہاں اس مقام پر جنتی لوگوں کے لیے پانی کے 2 چشمے ہوں گے جن کے کنارے ہیرے جواہرات سے بنے ہوں گے۔ وہ لوگ ایک چشمے سے نہائیں گے اور دوسرے سے پانی پئیں گے اور تب وہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائیں گے جہاں فرشتے ان کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے، اور اس طرح سے وہ جنت میں داخل ہو کر ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز کریں گے۔ یہاں سے جنتی لوگوں کے لیے ان کے شایان شان درجہ بدرجہ مقامات کا آغاز ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے، حج کیا، تو اس کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کی مغفرت کریں، خواہ وہ ہجرت کرے یا جہاں پیدا ہوا ہو وہیں رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان، اور جنت الفردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ اور درمیان میں ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، جنت کی نہریں بھی اسی سے نکلتی ہے، لہذا اگر تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ روایت سنن ترمذی 675۔
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جن کے سبب آخرت میں ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائیں تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔